بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنڈوں کی نظر و نیاز کی ایک ایسی ایمان افروز داستان سنائیں گے جو عقیدت، کرامات اور معجزات سے بھرپور ہے۔ لیکن اس واقعے سے پہلے ہم ذکر کریں گے ان عظیم ہستی کا، ایسی شخصیت کا جنہیں دنیا صادق آل محمد کے نام سے جانتی ہے۔ آپ سلسلہ امامت کے چھٹے تاجدار ہیں، علم و حکمت کے وہ سمندر ہیں جن سے دنیا کے بڑے بڑے علماء اور سائنسدانوں نے فیض حاصل کیا۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ کتب حدیث کے مستند روایت نہیں ہے، بلکہ اہل عقیدت میں منقول ایک ایمان افروز داستان ہے جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ایک شہر میں غریب آدمی رہتا تھا جو لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا تھا۔ دن بدن اس پر قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر محنت مزدوری کروں تاکہ ہمارا قرض اتر جائے اور حالات بہتر ہو جائیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ کی یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ بس وہ شخص پھر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے شہر میں اس نے بہت کام تلاش کیا مگر کوئی کام نہ ملا۔ آخر کار وہ وہاں پر بھی لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کچھ پیسے جمع کر کے واپس اپنے شہر لوٹ آئے گا۔ ادھر اس کی بیوی دن رات روتی اور دعا کرتی رہتی۔ اس طرح وقت گزرتا چلا گیا اور 12 سال گزر گئے۔ جب گھر میں کچھ بھی نہ باقی بچا تو وہ مجبور ہو کر شہر کے وزیر کے پاس گئی اور عرض کیا کہ میں بہت غریب اور بے سہارا ہوں، مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، میں کام کرتی رہوں گی، بس 2 وقت کی روٹی دے دیجیے گا۔ لہٰذا وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے گھر میں رکھ لو اور نوکرانیوں والا کام سارا سمجھا دو۔ وہ مجبور عورت وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعا مانگتی رہی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے مگر ابھی تک اس کا شوہر واپس نہ آیا۔ ایک رات وہ روتے ہوئے سو گئی۔ خواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ دیکھتی ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، بتاؤ آج کون سی تاریخ ہے؟ امام کے چاہنے والوں میں سے ایک نے عرض کیا کہ آج 22 رجب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلوص دل سے نظر و نیاز کرے اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ واقعی 22 رجب کی رات تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی اور دل سے دعا مانگی۔ ناظرین، ابھی وہ نیاز تقسیم ہی کر رہی تھی کہ ادھر دوسرے شہر میں اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی کلہاڑی درخت کی جڑ پر لگی اور درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ وہاں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا، اللہ کا شکر ادا کیا اور خزانہ لے کر فوراً سے گھر واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک شاندار محل بنوایا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ بیوی نے شوہر کو بتایا کہ یہ سب اللہ کا کرم اور حضرت امام جعفر علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ وہ میرے خواب میں آئے تھے اور فرمایا تھا کہ 22 رجب کو نیاز کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا۔ دونوں میاں بیوی ہر سال 22 رجب کو نیاز کرنے لگے۔ ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی تو دور ایک عالی شان محل دیکھا۔ اس نے خادماؤں سے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ خادمہ نے کہا کہ یہ اسی نوکرانی کا گھر ہے جو پہلے آپ کے یہاں پر کام کرتی تھی۔ وزیر کی بیوی نے حیرت سے کہا کہ اتنا بڑا محل، اسے بلا کر لاؤ۔ جب وہ عورت آئی تو اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پورا واقعہ اسے سنایا، مگر وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ یہ سب جھوٹ ہے، ضرور اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی۔ اسی بدگمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر پر مصیبت آ گئی۔ نیا وزیر بادشاہ کو بھڑکانے لگا اور آخر کار پرانے وزیر کو معزول کر دیا گیا۔
اس طرح وزیر اور اس کی بیوی کو محل سے نکال دیا گیا۔ راستے میں وزیر کی بیوی کو بھوک لگی تو انہوں نے تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیروں سے مشورہ کیا کہ ساری رات گزر گئی ہے اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے، جس نے اس وزیر کی چغلی کھائی تھی، بادشاہ سے عرض کیا کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وزیر نے دشمنی کو موقع پا کر اس شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک انہوں نے ابھی تک تربوز کو نہیں کھایا تھا، بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے۔ رومال کھول کر دکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ ناظرین، قید خانے میں وزیر کی بیوی روتے ہوئے بولی کہ یہ سب میری بدگمانی کی سزا ہے۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے معجزے پر شک کیا تھا۔ دونوں نے پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر ہمیں رہائی ملی تو ہم ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کریں گے۔ اگلی صبح معجزہ ہوا، بادشاہ کا بیٹا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ حقیقت سامنے آئی اور وزیر کو رہا کر دیا گیا، اور پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج سے میری سلطنت میں ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز دی جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو پھر سے بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ کتب حدیث کی مستند روایت نہیں ہے، بلکہ مناقب اور عوامی روایات میں نقل ہونے والی ایک نصیحت آموز داستان ہے۔ اس کا مقصد اہل بیت سے محبت اور ایمان کی تجدید ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔